میدان کارزار سے بابا کی خدمت میں پہنچے. عزادارو یہ غضب ہے کہ ایک جوان بیٹا، وہ جوان بیٹا کہ جو باپ بار بار کہہ رہا ہو کہ بیٹا کوئی خواہش ہے تو مانگ لو، کوئی تمنا ہو تو کر لو، آج وہ بیٹا کہہ رہا ہے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. بس زبان کا دینا تھا، جلدی سے کھینچا اور کھینچنے کے بعد ایک جملہ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو شہزادے حضرت علی اکبر میدان کارزار میں ہے، جنگ کرتے ہیں. عرض کا سر کٹا، جھجلاتی ہوئی فوجیں سمٹی، ہر طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی. لیلا کا لال زخمی ہو کر زمین پر آیا، آواز دی بابا بابا خدا حافظ، آواز دی بابا خدا حافظ. حسین لاشے علی اکبر کی طرف چلے، آوازیں دیتے جاتے ہیں اے میرے لال علی اکبر کدھر ہو، اے میرے بیٹا علی اکبر کدھر ہو، میرے نور نظر کدھر ہو، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کدھر ہو. کوئی جواب نہ آیا. تاریخ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کبھی حسین نظر آتے تھے، کبھی غائب ہو جاتے تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ کبھی حسین دکھائی پڑتے تھے، کبھی غائب ہو جاتے تھے. میں اسی پشو پیش میں تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے. جب مجھ سے رہا نہ گیا، ایک بار میں اپنے گھوڑے کی رکاب پر کھڑا ہوا، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کبھی حسین گرتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں. 9 مرتبہ گرے، 9 مرتبہ اٹھے، 10ویں مرتبہ جو گرے تو اٹھ نہ سکے. اس طرح سے چلے جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے. اللہ شہ علی اکبر پہ پہنچے. عجیب منظر نگاہوں کے سامنے کہ جوان بیٹا زمین کربلا پر ایڑیا رگڑ رہا ہے. جوان بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہے. ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کے کہا اے میرے لال کیا بات ہے، اے میرے بیٹا کیا بات ہے، ایڑیا کیوں رگڑ رہے ہو، بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو. کہا بابا سینے میں زخم ہے، زخم میں دھسا ہوا نیزے کا ٹکڑا. میں یہ سننا تھا. حسین زمین کربلا پہ بیٹھے، ایک ہاتھ کو زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ نیزے کی علی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، آواز دی یا علی مدد. اب جو نیزہ کھینچا تو صرف نیزہ باہر نہ آیا، 18 برس کے نوجوان کا کلیجہ باہر آ گیا، خون کا فوارہ نکل آیا. آواز دی بابا خدا حافظ، بابا خدا خدا. بولیے کیا الہی مجلس کے لیے مولانا القمی نے کتاب کی خدمت میں ممبر پر تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائے. حضرات اس کے بعد مشاہدہ ہوگا اور کل جشن زہرا کے عنوان سے ایک محفل مشاہدہ روزہ فاطمہ میں منعقد ہوگی. اس میں تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. بیرونی روزہ کرام اس میں تشریف لا رہے ہیں. نعرہ السلام. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ، سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اجتبیٰ علی صاحب اور سید اکرام حسین صاحب و دیگر جملہ ارواح مومنین و مومنات کو ایصال فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاذما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى طريق اليقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صلوات بر محمد وآله مومنین اکرام، بے حد احساس ہے اس بات کا کہ آپ موسم کے اعتبار سے ذہنی اعتبار سے تھک چکے ہیں. موسم 2 روز اتنا خراب رہا، اس کی وجہ سے آپ کو ذہنی تھکن ہے. دوسرے مسلسل مجالس اور ایک خطیب کے بعد دوسرا خطیب، اور یہ آپ کا اپنی قیام گاہ تک جانا اور پھر درگاہ تک آنا اور پھر مجلس تک آنا، یہ تمام سلسلے. میں صرف اس وقت جو حاضر ہوا ہوں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ اس سال کی سالانہ مجالس کے اس پروگرام کی یہ الوداعی مجلس، اس میں کچھ دعائیں کرا کے اور بات مسالمے تک چلی جائے. چونکہ جتنا حق ہم لوگوں کا ہے تو اگر ہم ذاکر ہیں تو جو شاعر ہیں وہ بھی مولا کے ذاکر ہیں، ان کا بھی یہ حق ہے کہ ان کو سنا جائے. لہذا عزیزان گرامی، جو جاگتے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں وہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں
اور جو سو رہے ہیں ان کو سونے دیجئے، تھکے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی بلند ترین صلوات پڑھیں تاکہ محسوس ہو کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ شہزادی معصومہ کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند ترین صلوات پڑھیں۔ قائم آل محمد کے ظہور کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں ورما۔ آئیے میرے ساتھ آپ اپنے ذہنوں کو لے کے چلیے، آئیے پہلے ہم اس شہزادی کی بارگاہ بے کس پناہ میں چلتے ہیں، اس شہزادی کے حضور میں چلتے ہیں کہ جس کے در پہ آ کے بڑے بڑوں کی میں ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ عزیزان گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ آنے والا ملک اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ ابراہیم ہم دنیا والوں کی ان روٹیوں کے محتاج نہیں ہیں، تو خدا اسی ملک کو در فاطمہ پر مسکینوں یتیموں اسیر بنا کے بھیج دیتا ہے کہ اگر تو یہ کہتا ہے ملک کہ ہم دنیا والوں کی روٹیوں کے محتاج نہیں ہیں تو جا در سیدہ سے بھیک مانگ کے لا، اور اگر ملک سلیمان کے محل میں جا کے یہ کہہ دے کہ اے سلیمان پیغمبر میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں، تو خدا آواز دے گا ملک الموت تو نے سلیمان کے قصر میں یہ کہہ تو دیا کہ میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں، مگر لے جب تک تجھے نبی کی بیٹی فاطمہ اجازت نہیں دے گی اس وقت تک تو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ محترم سامعین، جہاں تک آواز جا رہی ہے آئیے شریک ہو جائیے، اس لیے کہ یہ الوداعی مجلس ہے، چند کلمات ہیں، حق گریہ ادا ہو جائے۔ آئیے شہزادی کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اس لیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہے، وہ شہزادی ہیں، وہ مقدس بی بی ہیں، عذرا فاطمہ، سیدہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے در پہ اگر ملک آیا ہے تو خادم بن کر، نوکر بن کر، یہ وہ شہزادی فاطمہ زہرا کہ جس کے در پر جبریل آیا تو خادم بن کر حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے، رضوان جنت آیا تو خیاط بن کر، قدسی آیا تو دھوبی بن کر، حوریں آئیں تو کنیز بن کر، حوریں آئیں تو کنیز بن کر۔ لہذا ہمارا اور تمہارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا اور تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جب ہم نجف ہند جوگی پورا مولا علی کی درگاہ پہ آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ وہیں پہلو میں شہزادی کی بھی بارگاہ ہے، وہیں غازی ابو الفضل عباس کی بھی بارگاہ ہے۔ سر جھکا کے آیا کرو، سر اٹھا کے مت آیا کرو۔ صلوات دیجئے بر محمد و محمد۔ مقدسہ فاطمہ، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں میری آواز میں آواز ملائیے تو آپ کو لطف آئے گا۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ، میں سلسلے سے میرے ساتھ چلیں گے آپ، کہ صفت فاطمہ کے گھر، آدم فاطمہ کے گھر، عزم فاطمہ کے گھر، نوح فاطمہ کے گھر، خلت فاطمہ کے گھر، ابدیت فاطمہ کے گھر، ہیبت فاطمہ کے گھر، زہد فاطمہ کے گھر، زہد فاطمہ کے گھر، ہیبت فاطمہ کے گھر، حسن و جمال و کمال فاطمہ کے گھر، شجاعت فاطمہ کے گھر، سخاوت فاطمہ کے گھر، طہارت فاطمہ کے گھر، طہارت فاطمہ کے گھر، عبادت فاطمہ کے گھر، عبادت فاطمہ کے گھر، عبادت فاطمہ کے گھر، طہارت فاطمہ کے گھر، سخاوت
فاطمہ کے گھر نبی، فاطمہ کے گھر پیچھے والے سننا نہیں چاہ رہے، نبی فاطمہ کے گھر نبوت، فاطمہ کے گھر رسول، فاطمہ کے گھر، اب ملاؤ نا آواز میں آواز، نبی فاطمہ کے گھر نبوت، فاطمہ اب زور سے بولتے رہیے، نبی فاطمہ کے گھر نبوت، فاطمہ کے گھر رسول، رسالت، امام، امامت، شجاعت۔ اب چلے میرے ساتھ خاموشی سے سنتے رہیے اور پھر زمین پہ نہ بیٹھیے عزیزان گرامی، کہ نبی فاطمہ کے گھر نبوت، فاطمہ کے گھر رسول، فاطمہ کے گھر رسالت، فاطمہ کے گھر رسالت، فاطمہ کے گھر ہدایت، فاطمہ کے گھر ہدایت، فاطمہ کے گھر قرآن، فاطمہ کے گھر طٰہٰ، فاطمہ کے گھر یاسین، فاطمہ کے گھر بشیر، فاطمہ کے گھر نذیر، فاطمہ کے گھر سراج منیر، فاطمہ کے گھر مدثر، فاطمہ کے گھر مزمل، فاطمہ کے گھر طٰہٰ، فاطمہ کے گھر یاسین، فاطمہ کے گھر فرقان، فاطمہ کے گھر قرآن، فاطمہ کے گھر۔ اب سنو ادھر دھیان دو، ایمان فاطمہ کے گھر، کل ایمان فاطمہ کے گھر۔ اچھا، جب بہت سے ذاکرین نے یہاں نعرہ لگایا ہے تو میرا بھی حق ہے، تو میں بھی ذرا پیچھے والے جتنے کھڑے ہیں ان سے بھی اور جو ادھر ہیں ان سے بھی سب سے کہوں کہ ہاتھ بلند کر کے آپ بھی ایک بار کہہ دیجئے میرے کہنے پر، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایمان فاطمہ کے گھر، کل ایمان فاطمہ کے گھر۔ میں زیادہ نہیں روکوں گا آپ کو۔ ذوالفقار فاطمہ کے گھر، صاحب ذوالفقار فاطمہ کے گھر، دین فاطمہ کے گھر، دین پناہ، جنت فاطمہ کے گھر، جنت کے جوانوں کے سردار فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقی کوثر فاطمہ کے گھر۔ نہیں، یہ پیچھے والے اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کوثر فاطمہ کے گھر، ساقی کوثر فاطمہ کے گھر، علم فاطمہ کے گھر، علمدار۔ بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ علم فاطمہ کے گھر، علمدار فاطمہ کے گھر، پھر سنبھل کے بیٹھو، وفا فاطمہ کے گھر، کل وفا فاطمہ کے گھر، دین فاطمہ کے گھر، دین پناہ فاطمہ کے گھر، طٰہٰ فاطمہ کے گھر۔ اور اب 14 معصومین کے نام ذہن میں رکھیے گا۔ محبت فاطمہ کے گھر، حبیب خدا فاطمہ کے گھر، بلندی فاطمہ کے گھر، علی فاطمہ کے گھر، اخلاق فاطمہ کے گھر، حسن فاطمہ کے گھر، احسان فاطمہ کے گھر، حسین فاطمہ کے گھر، سجدے فاطمہ کے گھر، سجاد
سجاد فاطمہ کے گھر، سجاد فاطمہ کے گھر، علم فاطمہ کے گھر، محمد باقر فاطمہ کے گھر، صداقت فاطمہ کے گھر، جعفر صادق فاطمہ کے گھر، علم و ضبط فاطمہ کے گھر، موسیٰ کاظم فاطمہ کے گھر، تسلیم و رضا فاطمہ کے گھر، علی رضا فاطمہ کے گھر، محمد تقی فاطمہ کے گھر، علی نقی فاطمہ کے گھر، پاکیزگی فاطمہ کے گھر، علی نقی فاطمہ کے گھر، ہیبت و روب و جلال فاطمہ کے گھر، حسن عسکری فاطمہ کے گھر، پردہ فاطمہ کے گھر، پردے میں رہنے والا صلوات پڑھنے پر محمد آل محمد۔ آقا ابو الفضل عباس کی مدح میں صرف بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، باب المراد، کل وفا، ان چار مولا کے القاب پر روشنی ڈالنی ہے، اور صرف 10 منٹ میں۔ اور آج درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ کے اس مقدس مقام پر آنے والے زائرین میرے مولا کو سقائے سکینہ قرآن مجید کی کس آیت کے مطابق کہا جاتا ہے وہ میں پتہ بتاؤں گا آپ کو۔ سورہ ابراہیم کی 35ویں آیت، جس کو میں نے اس وقت تلاوت کیا آپ کی خدمت میں، اللہ اپنے رسول کو آواز دے رہا ہے، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے ہم سے دعا کی کہ پالنے والے اس شہر مکہ کو جائے امن قرار دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ، زیادہ نہیں روکوں گا، بت پرستی سے دور رکھ۔ ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم رسول ہیں، ابراہیم امام ہیں، معصوم ہیں، معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اے ابو طالب کو کافر کہنے والے، یا تو یہ مان لے کہ ابراہیم کی دعا رد ہو گئی، یا پھر یہ مان کہ ابراہیم کی نسل میں آنے والا کوئی بت پرست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابراہیم نے دعا کی ہے پالنے والے مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ جناب ابو طالب نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے رسول اللہ کا جب عقد پڑھا تو اس میں یہی کہا، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے نسل ابراہیم میں رکھا۔ تو اب یہ مانو کہ ابراہیم کی دعا رد ہو گئی، اور جب رد نہیں ہوئی تو یہ مانو کہ جو بھی ابراہیم کی نسل میں آئے گا وہ بت پرست نہیں ہوگا، بت شکن ہوگا، بتوں کا پوجنے والا نہیں ہوگا، بتوں کا توڑنے والا ہوگا۔ اس دعا تک آنے کے بعد آئیے آپ چند منٹ کے لیے اپنے اذہان عالیہ کو میرے ساتھ لے کے ذرا عالم ارواح کی طرف چلیں کہ خالق کائنات نے رسول اللہ کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کرنے کے بعد اس نے اسی نور کو 12 پردوں میں رکھا، 12 حجابات میں رکھا۔ پہلا حجاب حجاب قدرت ہے، آخری حجاب حجاب اخلاق ہے، 12 حجابات میں نور پیغمبر رہا۔ اللہ نے انہی کے صدقے میں علم کے چشمے خلق کیے، علم کے چشمے پیدا کیے، علم کے سمندر پیدا کیے۔
لیے نور نبی کو عالم نور میں حکم ہوا، اے میرے نبی کے نور علم کے ان چشموں میں اتر جا۔ عالم نور میں نور نبی ہے کہ علم کے چشموں میں اتر گیا۔ ابھی نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ فرش ہے، نہ عرش ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ ملک، کوئی نہیں، بس یہ مخلوق ہے کہ نور پیغمبر علم کے چشموں میں اتر گیا۔ جب غوطہ زنی کرتے کرتے باہر نکلا تو آواز قدرت آئی، ہم نے تجھے مصطفیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، طٰہٰ بنایا، یاسین بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، سراج منیر بنایا، نبیوں کا نبی بنایا، رسول بنایا، خاتم الانبیاء بنایا۔ وہ خدا عالم نور میں ان کو القابات و خطابات سے نوازتا گیا۔ نور نبی تھا عالم نور میں، میرا آخری نبی تھا کہ سجدے شکر کرتا رہا، سجدے شکر کرتا رہا۔ جب خدا خطابات و القابات سے نواز کر رکا تو پیشانی مصطفیٰ عالم نور میں سجدے شکر سے اٹھی۔ اب جو پیشانی سرکار ختمی مرتبت عالم نور میں سجدے شکر سے اٹھی تو آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب تیری پیشانی پر جو یہ پسینے کے قطرات ہمارا سجدہ شکر کرنے میں آئے ہیں، یہ قطرے 1,23,999 قطرے ہیں۔ پہلا قطرہ آدم ہے، آخری قطرہ عیسیٰ ہے، یعنی پیشانی محمد مصطفیٰ سے یہ پسینے کے قطرے نہیں گر رہے تھے بلکہ انبیاء برس رہے تھے، انبیاء برس رہے تھے جن کے صدف تھے نور، وہ گوہر برستے تھے۔ اچھا صحاب تھا کہ پیغمبر برستے تھے۔ اے میرے محترم سامعین، میں بھی آپ کے ساتھ 4 روز کا تھکا ہوا ہوں، جسمانی تھکن بھی ہے، ذہنی تھکن بھی ہے، بس چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ چلیں آپ، انشاءاللہ محبت اہل بیت کی، ولائے علی کی معراج کریں گے کہ یہی نور تھا۔ سجدہ شکر کیا، آخری آدمی تک توجہ، تو خالق کائنات نے ان کی پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کے قطرات کو انبیاء بنا دیا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک ایک نبی، لمبے کرتے اونچا پجامہ پہننے والے محمد مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہنے والے محمد وہ ہے جس کی پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کے قطرات میں ایک قطرہ آدم ہے، ایک قطرہ عیسیٰ ہے، ایک قطرہ موسیٰ ہے، ایک قطرہ ابراہیم ہے۔ اگر محمد تیرے جیسے تھے تو پہلے ایک قطرہ آدم تو بن کے دکھا، نوح تو بن کے دکھا، ابراہیم بن کے دکھا، موسیٰ بن کے دکھا، ابراہیم تو بن کے دکھا، پہلے ان کے برابر تو ہو۔ یہ تو جز ہے، محمد کل ہے، محمد کل ہے۔ یہ ایک سجدہ تھا کہ ہمیں 1.25 لاکھ انبیاء مل گئے۔ کہاں بیٹھا میرا مجمع؟ 1.25 لاکھ انبیاء مل گئے۔ یہ ایک سجدہ تھا کہ جس سے انبیاء کی تخلیق ہوئی۔ شب ہجرت پیغمبر فرماتے ہیں علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، تو علی پوچھتے یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بے شک۔ اتنا سنا علی نے سجدہ شکر کیا کہ جس نبی کے سجدے نے کائنات دی تھی اس نبی کو علی کے سجدے نے بچا لیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہی بہت تیزی سے آ رہا ہوں میں، یہی نور ہے
کہ اللہ نے اسی نور کو پاکیزہ اسلاب و ارحام میں رکھا، صلب آدم میں رہا، پیشانی آدم میں رہا، کشتی نوح میں رہا، سفینہ نوح میں رہا، صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے توجہ، اور یہ نور ایک نہیں ہے، صرف ایک نور تو ایک ہی ہے، مگر یہ ایک نور کی حقیقت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اس کے بعد فرمایا خلقنی وخلق علی والفاطمہ والحسن والحسین والائمہ من نور واحد، اللہ نے مجھے، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، باقی 9 ائمہ کو، ہم سب کو اس نے ایک نور سے خلق کیا، ایک نور سے خلق کیا، انا وعلی من نور واحد، اللہ نے مجھے اور علی کو دونوں کو ایک نور سے خلق کیا، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اسی نور میں فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، علی بھی ہے، سجاد بھی ہے۔ تو اب جو میں عرض کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ سارے انوار ساتھ میں ہیں، یہی نور تھا، صلب اسماعیل تک آیا، صلب اسماعیل سے صلب عدنان تک پہنچا، صلب عدنان سے صلب کلاب تک آیا، صلب قصا تک پہنچا، صلب قصا و کلاب سے صلب عبد مناف تک پہنچا، ذہن ادھر ادھر نہ ہو بالکل ورنہ محنت ضائع ہو جائے گی، صلب عبد مناف تک پہنچا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں پہنچا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا، صلب عبد المطلب کے بعد ایک نور چلا گیا، ایک نور چلا گیا، صلب عبداللہ میں 12 نور چلے گئے، صلب ابو طالب میں۔ اتنی بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ 12 نور چلے گئے صلب ابو طالب میں، 12 نور چلے گئے صلب ابو طالب میں، ایک نور صلب عبداللہ میں، جو ایک نور صلب عبداللہ میں گیا 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو اس کائنات کو روشن و منور کرتا ہوا عبداللہ کے گھر سے یہ جب آمنہ کا چاند نکلا 13 رجب سن 30 عام الفیل ابو طالب کا سورج کعبے سے نکلا۔ کیا جملہ سنا آپ نے؟ ابو طالب کا سورج کعبے سے نکلا، ابو طالب کا چاند کعبے سے نکلا، اور جب گیا تو پھر سنو دیدو، کیا کروں وقت کی تنگی ہے، میں خود میزبان بھی ہوں مگر کیا کروں یہ جملہ ضرور پڑھوں گا کہ کعبے سے یہ ابو طالب کا چاند نکلا، جب کعبے میں گیا تو تقدیر ماں کی بھی بدلی، تقدیر کعبے کی بھی بدلی۔ کیسے بدلی؟ جب بنت اسد، بنت الاسد جب کعبے میں داخل ہوئی تو بنت الاسد تھی، جب باہر نکلی تو ام الاسد تھی۔ نہیں پہنچا جملہ؟ جب کعبے میں داخل ہوئی تو شیر کی بیٹی تھی، جب نکلی تو شیر کی ماں۔
داخل ہوئی تو شیر کی بیٹی، کعبے سے نکلی تو شیر کی ماں بن کر، شیر کی ماں بن کر، شیر کی ماں بن کر، ہائے ہائے شیر کی ماں بن کر یہ دونوں نور چلے. نور نے نور کی پرورش کی، نور نے نور کی پرورش کی. سرکار ختمی مرتبت کو ابو طالب نے پالا، ابو طالب نے پالا. محمد مصطفیٰ نے علی کی پرورش کی، علی کی تربیت کی. آئے ہائے 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 علی کی تربیت کی، علی کی تربیت کی. سلسلہ در سلسلہ. آئیے عزیزان گرامی، کیا کروں سمیٹ دو نسیم بھائی. آ گئے، توجہ دیجئے، آ گیا اللہ کا حکم، آ گیا اللہ کا حکم. اے میرے نبی اعلان رسالت کرو. نبی نے اعلان رسالت کیا. علی 10 برس کے، محمد مصطفیٰ 40 برس کے. اعلان رسالت ہوا دعوت ذوالعشیرہ میں. اگر آج یہ سارا مجمع جتنا یہاں بیٹھا یہ بھی، جتنا کھڑا ہے یہ بھی، اگر سارے مجمع نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنے جاگنے کا ثبوت نہ دیا تو میں یہ سو رہا ہوں، سوچوں گا، سمجھوں گا ان کی آنکھیں جاگ رہی ہیں، دل سو رہا ہے. تو لہذا اپنے دل کو جگانے کا، جاگنے کا ثبوت دیجیے گا. آ گیا وہ دن کہ جب نبی نے اعلان کیا، جب کھلا دیا پلا دیا. اب کچھ کہنا چاہتے ہیں. ابو لہب اٹھا، بولا ان کی باتوں میں نہ آنا، جادوگر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا. یہ کہہ کے مجمع کو منتشر کر دیا. چلا گیا مجمع. علی نے پھر بلایا، پھر کھانے والوں نے کھایا. نبی مجمع پھر منتشر کر دیا گیا. ابو لہب نے پھر کہا ان کی باتوں میں نہ آنا. تیسرا دن پھر آیا، پھر کھلایا گیا. نبی نے پھر کچھ کہنا چاہا. ابو لہب پھر اٹھا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا. بس جیسے یہ کہا ابو طالب اٹھے، اور ابو طالب جملہ مکمل ہونے دیجیے گا، اب میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیے گا. ابو طالب اٹھے. ابو طالب نے اٹھ کر ایک مرتبہ کہا ابو لہب جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جا، ورنہ یہ تیرا سر تیرے جسم پہ نہیں ہوگا اگر تو نے حرکت کی. یہ کہہ کے اپنے الٹے ہاتھ سے ابو طالب نے ابو لہب کو بٹھایا اور داہنے ہاتھ سے رسول کی طرف اشارہ کیا. قم یا سیدی، اٹھئے ہے میرے آقا، اٹھئے ہے میرے آقا، اٹھئے ہے میرے آقا. اے بدو مسلمان، تو محمد رسول اللہ اعلان رسالت کے بعد کہے گا. ابو طالب نے پہلے آقا کہہ کے بتایا. ہم پہ بحث کرتا ہے، ہم پہ بحث کرتا ہے. قم یا سیدی، اٹھئے ہے میرے آقا. رسول اٹھے. اب سنو جملہ، رسول اٹھ گئے، اعلان رسالت کیا. ابو لہب سر سے پاؤں تک کفر ہے، سراپا کفر. محمد مصطفیٰ سراپا اسلام. ابو طالب اسے کہتے ہیں جس نے ایک ہی وقت میں کفر کو دبایا، اسلام کو اٹھایا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. زہرا کے شوہر، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، ایما کا سمندر، ایک عرش بری پر شافع محشر، ساقی کوثر، روزے پر بلا لے ہم تیرے حوالے. سورج کو نکالے، معراج کی زینت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت. نعرہ حیدری. زندہ باد، زندہ باد. اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی اور مولانا کو بھی. زندہ باد، زندہ باد. نسیم البھائی کو بھی سلامت رکھے. صلوات کے سائے میں صلوات پڑھیے ورمان. ایک ہی وقت میں کفر کو دبایا، اسلام کو اٹھایا. ابو طالب کی دعا، پالنے والے مجھے اور میری اولاد کو
بت پرستی سے دور رکھ، قیامت تک جائے گی دعا، قیامت تک جائے گی دعا۔ اعلان رسالت کیا، 13 سال مکے میں گزرے، رسول 53 سال کے، علی 23 برس کے، حکم آ گیا جاؤ ہجرت کر جاؤ۔ ایسے سمیٹا جاتا ہے، خالی چیخا ہی نہیں جاتا، صلوات پڑھیے بر محمد و آل۔ رسول 53 سال کے، علی 23 برس کے، حکم ہو گیا جاؤ۔ نبی جا رہے ہیں، 23 برس کے علی، 53 برس کے رسول کا بستر، 53 برس کے رسول کی چادر، 53 برس کے رسول کا بستر، 53 برس کے رسول کا عمامہ، 53 برس کے رسول کی ردا، عبا، قبا، اور 23 برس کے علی کا عمامہ، لباس 53 برس کے رسول کے جسم پر، ہائے 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 ہائے، لباس علی میں رسول نکلے، اور جب نکلے تو کسی کو دکھائی بھی نہ دیا۔ علی پیغمبر نے علی کے لباس میں نکل کے بتایا، جب علی کے لباس میں اتنی ہیبت ہے کہ تم ٹوک بھی نہیں سکتے تو بستر پہ علی ہے۔ چلے گئے، میں اگر میرا مجمع ذرا توجہ دے، سو گئے علی، نفس کا سودا ہوا، اصحاب ستارے ہیں، صحابی کا نجوم۔ میں بتاؤں گا آپ کو ستارے کون ہیں۔ علی کا نفس بکا، اللہ نے خریدا، کیا دیا؟ مرضی۔ ہمارے بھائی علی عباس نے کہا رضا، دوسری طرف سے آواز آئی مرضی، نہ مرضی نہ رضا، مرضات، ساری رضائیں، ساری رضائیں، مرضی ایک، رضائیں سب۔ اور آیت میں اللہ نے مرضات ہی کہا ہے، مرضی نہیں۔ علی کا نفس خرید لیا، سلا، رضائیں، مگر سوال یہ عزیزو کہ اللہ نے علی کا نفس خرید کے دیا کسے؟ بس جسم تو رکھتا نہیں، میری اصلاح فرمائیے گا، جسم تو رکھتا نہیں کہ جو بڑا سا محل ہو، اس میں کوئی شوکیس ہو جس میں اس نفس کو سجا کے رکھ دے، تو پھر اس نے اس نفس کا کیا کیا؟ علی سے لیا، اور جس کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علی چاہتے تھے اس کو دے دیا۔ یعنی اللہ نے علی کا نفس خریدا، رسول کو دے دیا۔ مجمع نے اتفاق نہیں کیا مجھ سے، مگر دلیل دوں، اللہ نے علی کا نفس خریدا، رسول اللہ کو دے دیا۔ لو میرے رسول، یہ ساری رضائیں دے کے خریدا ہے، سنبھال کے رکھیے گا، جب مباہلے میں ضرورت پڑے تو لے جانا، جب مباہلے میں ضرورت پڑے تو لے جانا۔ بتائیے کہ علی نفس محمد بن کے گئے کہ نہیں؟ فیصلہ مجمع پر چھوڑتا ہوں، نفس ایک، نسبتیں دو، مباہلے میں نفس محمد بھی، نفس اللہ بھی، نفس محمد بھی،
نفس اللہ بھی. تو اب جو علی سے محبت کرے گا اللہ سے بھی محبت, رسول سے بھی محبت. جو علی سے نفرت کرے گا رسول سے بھی نفرت, علی سے بھی نفرت. تو پھر مجھے اجازت دے جملہ کہنے کی کہ جو علی سے محبت کرے گا دوہری رحمتیں ملیں گی, نبی سے بھی رحمت, خدا سے بھی رحمت, اور جو علی سے دشمنی کرے گا اس پر نبی کی طرف سے بھی لعنت, اللہ کی طرف سے بھی لعنت. ٹھہرے بس, اور 3-4 جملوں کی اجازت. شورا کرام میں مسالمہ ہونا بھائی, توجہ دیں. نفس خریدا دے دیا رسول کو, مگر اس نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنین کے نفوس خرید لیے صلہ جنت. تو مومنین کے نفوس کسے دیے؟ بھائی علی کا نفس خریدا تو رسول کو دے دیا, مگر مومنین کے نفوس خریدے تو یہ کسے دیے؟ یہ کسے دیے؟ تو تلاش کرو کسے دیے. یا رسول اللہ, اللہ نے علی کا نفس خریدا تو آپ کو دے دیا, مگر یہ مومنین کے نفوس خریدے یہ کسے دیے؟ کہ حدیث قصہ پڑھ. اب جو میں نے حدیث قصہ پڑھنا شروع کی, جب چادر میں سب جمع ہو گئے تو علی نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری اس نشست کا اللہ کی نظر میں مرتبہ کیا ہے؟ تو نبی نے قسم کھا کے کہا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وعفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. خاموش بیٹھ گئے آپ. نجف ہند علی کی بارگاہ پہ آنے کے بعد علی نے اتنا سنتے جب نبی نے کہا علی بعثت کی قسم, نبوت کی قسم, بعثت کی قسم, جہاں بھی ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے ہوں گے, ہمارے چاہنے والے ہوں گے, ان کے رنج دور ہو جائیں گے, مصیبتیں دور ہو جائیں گی, مرادیں پوری ہو جائیں گی. اتنا سنتے ہی علی نے کہا رب کعبہ کی قسم جیسے ہم کامیاب ویسے ہی ہمارے شیعہ بھی کامیاب. ابھی سنیں ایسے ہی ہمارے شیعہ بھی کامیاب. ابھی سنیں ایسے ہی ہمارے شیعہ بھی کامیاب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مومنین کے نفوس خرید کر علی کی غلامی میں دے دیے. اب ملا نے چڑھ کے کہا دیکھا رسول کو ایک نفس دیا, علی کو اتنے نفوس دے دیے. دیکھی بھلا بات, مگر سن علی کو اتنے نفوس کیوں دیے, نبی کو ایک نفس کیوں دیا؟ اس لیے کہ نبی نے خود فرمایا انا وعلی من نور واحد. اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا. مجھے سورج بنایا, علی کو چاند بنایا. مجھے سورج بنایا, علی کو چاند بنایا. محمد مصطفیٰ سورج ہے, علی چاند ہے. سورج کی فطرت, سورج کی عادت یہ ہے کہ یہ فلک پر اکیلا بیٹھتا ہے. سورج فلک پر اکیلا رہتا ہے, پہلو میں اپنے چاند کو لے کے چلتا ہے تاکہ اے چاند جب ہم ڈوبنے لگے تو نکلنا, اور جب چاند نکلتا ہے تو اکیلا نہیں نکلتا, ستاروں کو ساتھ لے کے. ستاروں کو ساتھ لے کے نکلتا ہے. اس کا مطلب
کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب ستارے نہیں ہیں، شیعہ ستارے ہیں. یہ ہیں علی کے ستارے، یہ ہیں علی کے ستارے. اب جو دنیا کہتی ہے جڑواں پیدا ہوئے تھے تو ابراہیم کی دعا کا کیا ہوگا؟ پالنے والے مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ. کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے، تلوار کے ذریعے جدا کر دیے گئے، ایک ہی قبیلے کے تھے. بکواس کرتے ہو؟ سنو، جناب عبد مناف نے اپنی خدمت کرنے کے لیے روم والوں سے غلام خریدا تھا. اس غلام کا نام تھا امیہ. آخری آدمی تک. اس کا اصل نام تھا زکوان، مشہور نام ہوا امیہ. امیہ کے معنی بھی غلام. امیہ کا بیٹا حرب، غلام زادہ. حرب کا بیٹا ابو سفیان، غلام زادہ. ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، غلام زادہ. معاویہ کا بیٹا یزید، غلام زادہ. ٹھہرو ٹھہرو بھی ٹھہرو. غلام زادہ، غلام زادہ، غلام زادہ. ہاشم سید البطحہ، سردار مکہ. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، سید البطحہ. سید البطحہ. عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، سید العرب. عبداللہ سید الحرم، سید الحرم. عبداللہ کے بیٹے رسول، سید الانبیاء. رسول کی بیٹی فاطمہ، عالمین کی عورتوں کی سردار. ابو طالب سردار. ابو طالب کا بیٹا علی سردار. علی کے بیٹے حسن و حسین سردار. یہ سردار زادے، یہ غلام زادے، یہ غلام زادے. جب امیر شام نے مولا علی کو خط لکھ کے کہا علی تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم ہم سب ایک ہی ہیں، تو مولا نے اس خط کا جواب دیا. نہج البلاغہ میں مولا کا جواب ہے. جتنے کھڑے ہیں میرے محترم سامعین توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا کہ ایک مرتبہ مولا نے خط کا جواب لکھ کے فرمایا امیر شام کیا کہتا ہے؟ تو اور ہم ایک قبیلے کے ہیں. من النبی ومنکم المکذب منا اسد اللہ ومنکم الاخلاف منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب منا سید شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار. ترجمہ کروں، من النبی ومنکم المکذب، نبی ہم میں سے، جھٹلانے والے تم میں سے. ابھی تو پورا ترجمہ ہوا بھی نہیں. نبی ہم میں سے، جھٹلانے والے تم میں سے. منا اسد اللہ، شیر خدا ہم میں سے. ومنکم الاخلاف، بھاگنے والے تم میں سے. منا خیر النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے. منکم حمالۃ الحطب، وہ ابو لہب کی بیوی وہ تم میں سے. جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے. جہنم کی اولاد تم میں سے.
نہیں، یہ باہر والے سارے ہاتھ نہیں اٹھے، میرے چوتھے امام نے بھی دربار یزید میں یہی کہا تھا، نبی ہم میں سے، جھٹلانے والے تم میں سے، یزید سن، نبی ہم میں سے، جھٹلانے والے تم میں سے، شہر خدا ہم میں سے، میدانوں میں پشت دکھانے والے تم میں سے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے، منکم حمالۃ الحطب، یہ ابو لہب کی بیوی یہ تم میں سے، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے، جہنم کی اولاد تم میں سے، اور پھر کہا میرے مولا نے سنو، امیر حمزہ ہم میں سے، جگر چبانے والی ہندا۔ مگر وار علی کی بیٹی نے یزید کو اس کے گھر میں کتے سے زیادہ کتا بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ جب سر حسین تشت پہ رکھا تھا تو کہہ رہا تھا کہاں گئے بنی، کہاں گئے بدر والے، کہاں گئے احد والے، آئے دیکھیں میں نے کیسا انتقام لیا۔ نہ وحی آئی، نہ قرآن آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے کھیل کھیلا تھا، ورنہ کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں۔ جیسے اتنا کہا، علی کی شیر دل بیٹی ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتی ہے، او غلام زادے، تیری یہ ہمت، ہمارے آزاد کیے ہوئوں کے غلام۔ بھرے دربار میں علی کی بیٹی نے فیصلہ کر دیا، کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی نہیں، ایک غلاموں سے گھٹیا غلام، پرے غلام تھا جو آقا سے بیعت مانگ رہا تھا۔ بس سنو، حق میزبانی ادا کر دوں، مجھے اشارہ ہو گیا میرے بزرگ کا۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی ایسا ہاتھ اٹھا دے جس کے دل کو یہاں کے سکون نہ ملا ہو۔ اٹھائیے، کوئی ایک ہاتھ اٹھائیے۔ ایک چھوٹے سے گھونسلے میں بیٹھنے والے کہتے ہیں وہاں کچھ نہیں رکھا، اپنے یہاں مولا کے قدم آئے ہیں، یہ تو قسم خدا کی قدم آئے ہیں، وہ بھی گھوڑے کے۔ اگر مولا خود اپنا قدم رکھ دیتے اور ہاتھ رکھ دیں تو کمال۔ ہاتھوں میں اور پیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جملہ آرہا کہہ دوں، اتنی کثیر تعداد میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، خیریت سے آئے، خیریت سے جائیں گے۔ بہت ڈرایا تم نے ہمیں اخباروں میں یہ لکھ لکھ کے، بموں سے اڑا دیں گے، بم رکھ دیے گئے، اڑا دیں گے، کیا سوچ کر شیعوں کو مار ڈالیں گے، شیعوں کو مار ڈالیں گے، شیعوں کو مار ڈالیں گے۔ تو پھر یاد رکھنا کہ کل بغداد کی دیواروں میں جب ہمیں زندہ چنا گیا تھا، خون سے گارا بنایا گیا تھا، تو یہ سوچ کے ہمارا دشمن بیٹھ گیا کہ اب تو یہ دنیا میں رہے ہی نہیں، ہم نے تو خون سے گارا بنا دیا، زندہ دیواروں میں چن دیا، تو بھلا اب یہ کہاں رہ گئے؟ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ مگر اب جو یہ
یہ آئی 21ویں صدی اور 20ویں صدی تو جب میڈیا سے آوازیں آنے لگی امریکہ میں ماتم، جاپان میں ماتم، پاکستان میں ماتم، ہندوستان میں ماتم، نجف ہند میں ماتم، بگرا میں ماتم، حسین ٹکری میں ماتم، ہندوستان میں ماتم، پاکستان میں ماتم، عراق میں ماتم، ایران میں ماتم، جاپان میں ماتم، مصر میں ماتم، دنیا کے ہر گوشے پر ماتم، تو ان کی روحیں وادی برہوت سے، ارے وادی برہوت سے، وادی برہوت سے ان کی روحوں نے تڑپ کے دیکھا، ہم نے تو مار دیا تھا، یہ کہاں سے آ گئے؟ یاد رکھنا جس قوم کے لیے فاطمہ کی جینے کی دعا ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر تم ہمیں اڑا بھی دیتے تو یہ 1 لاکھ زائرین کے ٹکڑے کروڑوں میں بٹ کے جب فضاؤں میں پھیلتے تو پھر اتنے شیعہ اور پیدا ہوتے۔ علی کے یہاں سنیں علی کے یہاں قدم آئے ہیں، مولا کے لذتیں کتنی ہے، علی کے دوش، نبی کے دوش مبارک پر رسول سوار ہے، رسول کے دوش پر علی سوار ہے۔